الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ قابل قدر عمائدین علاقہ، سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے دین بھیجا ہے، یہ دین قدم قدم پر زندگی کے ہر میدان میں صحیح راہ اور درست راستہ دکھانے والا دین ہے۔ معاملہ معیشت کا ہو، معاش کا ہو، تجارت کا ہو، لین دین کا ہو، شادی بیاہ، خوشی غمی، نظام معاشرت ہو یا امور سیاست ہو یا معاملہ اعتقادات و عبادات، اخلاقیات اور دیگر امور کا ہو، یہ دین کامل طور پر، مکمل طور پر رہنمائی فراہم کرنے والا دین ہے، اور یہی دین ہے جو حلال اور حرام میں فرق کرنے والا ہے۔ حلال و حرام کا تعلق معاشرے سے ہو، تجارت سے ہو، لین دین سے ہو، کھانے پینے سے ہو یا دیگر اشیاء سے ہو، یہ دین اسلام کامل رہنمائی کرنے والا دین ہے۔ حضرات گرامی،
آج جس موضوع پر میں نے آپ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ومنع امہات وواد البنات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال، رواہ البخاری ومسلم۔ حضرات گرامی، اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے، ماں کی بے ادبی کو، ماؤں کی بے ادبی کو حرام قرار دیا ہے۔ ماں دنیا کا عظیم ترین رشتہ ہے، اور اس رشتے کے ساتھ وہ رویہ جو اس دور میں اپنایا اور اختیار کیا جا رہا ہے، اس کی نفی کی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ ماؤں کی نافرمانی تمہارے لیے حلال، جائز اور درست نہیں ہے۔ یہاں پر بطور خاص ماں کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ اولاد کے ساتھ ماں کی اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ ماں نے جہاں پیٹ میں رکھنا ہے وہاں جنم بھی دینا ہے، جہاں جنم دینا ہے وہاں دودھ بھی پلانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی پرورش بھی کرنی ہے، اور اس کی صفائی اور نظافت کا خیال بھی رکھنا ہے۔ ماں کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ اولاد سے ہوتی ہے، کیونکہ اولاد کی تربیت میں، گھر کی ترتیب میں، خامند کی خدمت میں عورت نے ہی آگے بڑھنا ہے، اور اولاد کے ساتھ سب سے پالا اگر زیادہ کسی کا پڑتا ہے تو وہ ماں ہی ہے۔ اور پھر یہی اولاد اور بیٹے جب جوان ہوتے ہیں اور اپنی بیویاں گھروں میں لے کے آتے ہیں تو پھر بہوؤں سے بھی پالا ماں کا ہی پڑتا ہے، اور ان کے ساتھ بھی ان کو چلنا پڑتا ہے۔ معاملہ اے نوجوان تیری جوانی کا ہو، تیرے لڑک پن کا ہو، تیرے بڑھاپے کا ہو، کوارے پن کا ہو، یا شادی شدہ ہونے کے بعد، یہ بات یاد رکھ، یہ رشتہ ایسا ہے جس کی طرف نہ تو انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ جسے تو آنکھ دکھا سکتا ہے، نہ جس کے آگے تو اونچا بول سکتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ کون ہے جو سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا، جواب یہی دیا، ثم امک، کہا پھر بھی تیری والدہ ہے، اور پھر بعد میں چوتھی مرتبہ یہ کہا کہ تیرا والد ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والد کا مقام، والد کا درجہ، والد کا رتبہ، والد کا مرتبہ وہ کوئی کم ہو گیا ہے، ایسی بات نہیں۔ ماں نے چونکہ تربیت کرنی ہے، گھر کے اندر رہنا ہے، زیادہ پالا ماں سے اولاد کا پڑتا ہے، اس لیے 3 مرتبہ یہ بات کہی کہ اپنی ماں کے ساتھ تو نے حسن سلوک کرنا ہے، اور ادب و آداب سے اس کے ساتھ پیش آنا ہے۔ حضرات گرامی، آج اس معاشرے کی تباہی، آج اس معاشرے کی بربادی، اولاد کا بے روزگار ہونا، اور پھر اسی طریقے سے نوجوانوں کے دلوں سے، دماغوں سے راحت و سکون کا اٹھ جانا، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ماں باپ کا وہ ادب، وہ احترام جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آج ان کو وہ حق نہیں دیا جا رہا، اور جو ادب اور احترام ان کا کرنا چاہیے وہ نہیں کیا جا رہا۔ اللہ رب العالمین نے تو فیصلے کے طور پر قرآن میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عرش والے رب کا یہ فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ
اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف اللہ کی ہے. وہ عبادت خلوت کی ہو یا جلوت کی ہو، وہ عبادت سفر میں ہو یا حضر میں ہو، وہ عبادت مالی ہو یا جسمانی ہو، وہ عبادت فرضی ہو یا نفلی ہو، وہ عبادت کعبۃ اللہ کے اندر ہو یا اس سے باہر ہو، وہ دن کے اجالوں میں ہو یا رات کے اندھیروں میں ہو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت صرف اللہ کی ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنے حقوق بیان کرنے کے بعد اگر کسی کا پھر انسانوں میں سے سب سے پہلے حق بیان کیا ہے تو وہ ماں باپ کا حق بیان کیا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، بنی اسرائیل کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی وعدے کا پابند کیا اور ان سے وعدہ لیا. وعدہ کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، عبادت صرف اللہ کی اور حسن سلوک والدین کے ساتھ. حضرات گرامی، آج وہ منظر گھروں میں دکھائی نہیں دیتا. آئے روز واٹس ایپ پہ یہ پوسٹیں چل رہی ہوتی ہیں، ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں کہ جوان بیٹا اپنی ماں کو فٹ پاتھ پر پھینک گیا ہے. علی حجویری صاحب کے مزار کے باہر بٹھا گیا ہے. اور ایسے بد نصیب بھی ہیں جو ماں کو کہیں باہر بٹھا کے نہیں جاتے بلکہ اپنے گھروں سے دھکے دے کے نکالتے ہیں. اور ایسی بد نصیب اولاد زندگی بھر خود بھی دھکے کھاتی ہے، ذلیل ہوتی ہے اور رسوا ہوتی ہے. حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی اور بے ادبی، اس کو اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر نے حرام قرار دیا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ جو ہیں ان کا صفا صاف ہو گیا، ان کا کوئی حق نہیں یا ان کے کوئی حقوق نہیں، یا ماں کی نافرمانی سے منع کیا گیا ہے تو کیا باپ کی نافرمانی سینہ تان کے کرنی ہے؟ باپ کی نافرمانی آگے بڑھ کے کرنی ہے یا باپ کی بے ادبی بڑھ چڑھ کے کرنی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی نشاندہی نہ کروں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی یہ بات سن رہے ہیں، اور یہ بات آپ نے ایک بار نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 3 بار آپ نے ارشاد فرمائی الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کی میں تمہیں نشاندہی نہ کروں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین فرمانے لگے بلا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور نشاندہی کیجئے. آپ نے فرمایا نمبر 1 الاشراک باللہ، رب کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی نمک حرامی کرنا، جس پروردگار نے پیدا کیا ہے اس خالق کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا. الاشراک باللہ، وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے جس چیز سے روکا گیا اور منع کیا گیا اور کہا یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے. اور اس کے بعد دوسرا فرمایا وعقوق الوالدین، پہلی حدیث میں جسے امام بخاری اور مسلم اپنی صحیحین کے اندر لے کے آئے ہیں، اس کے بعد یہ حدیث اس کے اندر صرف ماؤں کا ذکر ہے اور یہاں پر والدین کا تذکرہ ہے کہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی یہ کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہمیں بیان فرما رہے تھے وَكَانَ مُتَّكِئًا، اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے. ٹیک لگا کر آپ نے یہ بات کہی
کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیک لگائی ہوئی تھی وہ چھوڑ دی، فجلس، پھر آپ بیٹھ گئے، پھر آپ نے ٹیک نہیں لگائی، اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ الا وقول الزور وشہادت الزور، یہ بات یاد رکھنا، جھوٹی بات اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ حضرات گرامی، ذرا آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اہل حدیث بھی دیکھیں، اہل سنت بھی دیکھیں، اور تمام تر مکاتب فکر کے لوگ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کی الوہیت میں تو شرک نہیں کرتے، اس کی ربوبیت میں تو شرک نہیں کرتے، اسماء و صفات میں تو شرک نہیں کرتے، کہیں جب اختیارات کا معاملہ آتا ہے ہم کہیں ڈاما ڈول تو نہیں ہو جاتے؟ کہ اللہ کے اسی طرح ہم وفادار اور نمک حلال بندے بن کے رہتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کی بات کی ہے اور نافرمانی سے روکا ہے، یہ حرام بھی ہے اور بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ بھی ہے۔ نوجوانوں، مجھے یہ بات افسوس سے کہنا پڑ رہی ہے کہ عرش والے رب نے تو قرآن میں کہا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو اف تک نہیں کہنا، ڈانٹنا نہیں اور گلا پھاڑ کے بات نہیں کرنی۔ لیکن کیا آج یہ منظرنامہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا کہ چند ٹکوں کی خاطر، تھوڑی سی خواہش کی خاطر ہم اپنے ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں؟ من پسند گاڑی نہ ملے، من پسند موبائل نہ ملے، من پسند جناب ٹور کا شیڈول نہ ملے، اور مطلوبہ تھوڑی سی رقم نہ مل سکے، تو پھر ہماری آنکھیں بھی باپ کی آنکھوں میں ہم گاڑ کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور گلا پھاڑ کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جن والدین نے پرورش کی، ساری عمر پالا پوسا، کیا ان کی عزت یہی ہے؟ کیا ان کا احترام یہی ہے؟ کیا ان کا وقار یہی ہے؟ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کہتا ہے کہ ہم دنوں کو پھیرتے ہیں۔ آج تو بیٹا ہے، تیرے سامنے تیرا باپ ہے، آنے والا وقت تو باپ ہوگا، تیرے سامنے تیرا بیٹا ہوگا۔ آج تو گلا پھاڑ کے بات کرے گا، اچھل اچھل کے بات کرے گا، اور کل تیرے بیٹے کے ہاتھوں تیری رسوائی ہوگی، تجھے ذلت کا سما ملے گا۔ حضرات گرامی، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا باپ ہمارا کلرک ہے اور ہماری ماں ہماری آیا ہے۔ ان کا جو مقام ہے، جو عزت ہے، جو احترام ہے، وہ ان کو دینا ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو باتوں کے بعد فرمایا کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی بات کرنا اور کہنا، اور جھوٹی گواہی دینا۔ حضرات گرامی، کچھ لوگ تو لذت لسانی کے لیے، زبان کے چسکے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور کچھ جناب لطائف و طرائف سنا سنا کے لوگوں کا دل جیتتے ہیں، اور کوئی جھوٹی جگتیں سنا سنا کے اپنی جناب مارکیٹ بناتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کا تو مشغلہ بلکہ روزگار وہ ہے ہی جھوٹ بولنا۔ ایک وہ ہیں جو سٹیجوں پر جھوٹ بولتے ہیں، ڈراموں میں جھوٹ بولتے ہیں، اور اداکاروں کی شکل کے اندر جناب مختلف ٹی وی شوز کے اندر آ کے جھوٹ بول بول کے لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور اللہ کے بندے، تو نے کبھی یہ سوچا ہے کہ تیرے ہنسنے کا سامان وہ بھی اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، تیرے رونے کا سامان بھی اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، تو اس کی طرف آ۔ لیکن لوگ محظوظ ہوتے ہیں ان کو سن سن کے، ان کی باتوں کو سن کر۔ لمحہ فکریہ ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح جھوٹی گواہی، کچہریوں میں آپ کو لوگ ملیں گے، سوٹڈ بوٹڈ ہو کے آئیں گے، بن سور کے آئیں گے،
اور ان کی جاب یہی ہے، ان کی نوکری یہی ہے، ان کا بزنس یہی ہے۔ بزنس کون سا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا اور مال کمانا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ حضرات گرامی، جھوٹی گواہی کے اوپر لوگوں کا مال لوٹا جاتا ہے، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ اب ایک بندے نے دوسرے سے 5 لاکھ لینا ہے، جھوٹا گواہ اس کو 5,000 روپے پہ مل گیا، 2 گواہ اس کو 10,000 روپے میں مل گئے، اور انہوں نے جا کے جھوٹی گواہی دی، جس کا حق نہیں تھا اس کو مل گیا اور جس کا تھا اس سے چھن گیا۔ اب جس کو مل گیا ہے وہ بغلیں بجا رہا ہے کہ جناب میں نے 10,000 روپے لگا کے 4,90,000 روپیہ کما لیا ہے۔ کس بنیاد پر کمایا ہے؟ جھوٹ کی بنیاد پر، جھوٹی گواہی کی بنیاد پر اس نے یہ کمائی کی ہے۔ اور جہاں تک یہ پیسوں کا معاملہ ہے یہ تو بہت ہی حقیر اور چھوٹا ہے۔ یہاں تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو 5-5 لاکھ پکڑ کے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، قتل کی گواہیاں دیتے ہیں کہ جناب واقعی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ شخص، یہ چہرہ تو اس وقت تھا ہی نہیں وہاں پہ، قاتل کوئی اور ہے۔ جھوٹی گواہی دی، اب قاتل چھوٹ گیا اور مقتولین کے ورثاء کو مصیبت پڑ گئی۔ سبب کیا بنا ہے؟ جھوٹی گواہی بنی ہے۔ اس سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اور یہ بظاہر وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر معمولی، حقیر اور چھوٹی اور روٹین کی نظر آتی ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جناب جھوٹی گواہی سے کوئی تختہ دار پہ چڑھ جاتا ہے اور جھوٹی گواہی کی وجہ سے کوئی لاکھوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر کسی کی عصمت دری کی گئی ہے اور موقع کے گواہ موجود ہیں، عینی شاہدین موجود ہیں، اور ظالموں، سفاکوں، زانیوں، بدکاروں کو سزا ملنے والی ہے، تو پھر بیچ میں جھوٹے گواہ آتے ہیں، جھوٹی گواہی دے کے اس ظالم کو، سفاک کو رہا کروا دیتے ہیں۔ اب ظالم کے وہ حامی بن گئے اور مظلوم کے وہ مخالف بن گئے۔ تو یہ ظلم و زیادتی میں یہ جھوٹے گواہ اور جھوٹ بولنے والے یہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب جب لوگ محافل و مجالس لگا کے بیٹھتے ہیں اور اس کے اندر بھی جھوٹ کا تبادلہ خیال ہوتا ہے اور مقابلے میں چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون بڑی سے بڑی چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، فلیقل خیرا، اسے چاہیے کہ جب بھی بات کرے خیر کی کرے، بھلائی کی کرے، اچھائی کی کرے، اور لیصمت، اگر اچھی خیر بھلائی کی بات اس کے پاس کرنے کے لیے نہیں ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پھر وہ خاموشی اختیار کرے۔ یہ بہت بڑا زیور ہے اور اس سے ایک مسلمان کی شان، آن، عزت میں اضافہ ہوتا ہے کہ یار مطلب کی بات بندہ کرتا ہے، لا یعنی و بے معنی اور بے مقصد باتیں یہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا؟ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنع اموات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بات ارشاد فرمائی ہے وہ کیا ہے کہ خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روک لینا، بخل اختیار کرنا، بخیلی اختیار کرنا، اس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا۔ جہاں جائز ضرورت ہے وہ اولاد پر، بیوی بچوں پر، والدین پر، پڑوسیوں پر، اور مستحق و غریب رشتہ دار اور اعزاء و اقربا پر، یتامہ پر، مساکین پر، کہ انسان اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے،
نہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے اور نہ ہی اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں پرورش کرتا ہے۔ ایسے بخیل لوگ موجود ہیں، پیسہ بھی ہے، دھن بھی ہے، دولت بھی ہے، سارا کچھ ہے، نہ اچھا لباس پہنیں گے، نہ اچھا کھانا کھائیں گے، نہ گھر کا ماحول اچھا رکھیں گے، اپنی اولاد کو تڑپائیں گے، ترسائیں گے اور اپنی بیوی کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ دھن دولت ہے، پیسہ ہے، مگر 4 سوٹ لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پیسہ بھی ہے، خوراک کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بہترین مال وہ ہے جو انسان اپنے آپ پر، اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے یا اپنی اس سواری پر خرچ کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں چلنے والی ہے، اور اپنے ان ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے جو راہ للہ کے اندر ایک عظیم مشن کے تحت غلبہ اسلام کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہترین مال اس کا مال ہے اور بہترین نفقہ اس کا نفقہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کام نہیں کرتا تو یہ نیک عمل، اچھا عمل، حلال کام نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اور تیسری بات، بواد البنات، بیٹیوں کو، زندہ بیٹیوں کو زمین میں گاڑ دینا، دفنا دینا۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ بیٹی ہے، اور یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکات ہے، ورنہ آپ سے پہلے وہ معاشرہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جو کھلی گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا، جو شرک کی آلائشوں میں گھرا ہوا تھا، جو خرافات و بدعات کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا، وہ معاشرہ جس کی کوئی تہذیب نہیں تھی، تمدن نہیں تھا، نہ کوئی نظام معاشرت تھا، نہ طریقہ سیاست تھا، نہ آداب معیشت تھے، نہ کاروباری، نہ شیب و فراز سے وہ آشنا تھے۔ ان کے کاروبار میں، بزنس میں سود تھا، اور ان کی معاشرت کے اندر بے حیائی تھی، اور ان کی عبادات کے اندر شرک تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس معاشرے میں کیا ہوا کرتا تھا؟ زندہ بیٹی کو زمین میں دفن کر دیتے تھے، گڑھا کھود کے پھینک دیتے تھے، اور جب گھر میں بیٹی آتی تھی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ تو وہ کیا کرتے تھے؟ چہرے ان کے سیاہ ہو جاتے تھے، اپنے ہاتھوں کو کاٹتے تھے، بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفناتے تھے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے منع کیا، آپ نے روکا بڑی معذرت کے ساتھ۔ اس دور کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، جب ہم نے اپنی شادی کرنی ہوتی ہے، کسی کی بیٹی لے کے آتے ہیں، اور اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہوتی ہے، ظاہر ہے کسی کی بیٹی بیاہ کے نکاح کر کے لاتے ہیں، اور جب ہماری اپنی بیوی بن کے گھر میں آتی ہے تو رشتہ دار، اعزاء و اقربا اس کو یہ پابند کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے تو نے بیٹا پیدا کرنا ہے، اور جب بہو ہمارے گھر میں آتی ہے تو اس کے اوپر بھی یہ جناب پابندی ہوتی ہے کہ پہلی بیٹی نہیں ہونی چاہیے، پہلا کیا ہونا چاہیے؟ بیٹا ہونا چاہیے۔ کیا بیٹیاں اور بیٹے کون دیتا ہے؟ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ وہ اللہ ہی ہے جس کو چاہے صرف بیٹے دے، جسے چاہے صرف بیٹیاں دے، جسے چاہے ملا جلا کے دے، اور جسے چاہے بانجھ بنا دے۔ جب کسی کی بیٹی گھر لے کے آئے تھے اس وقت تو چہرہ شاداں و فرحاں تھا، جب بہو گھر میں لے کے آئے تھے اس وقت تو جناب کہکے تھے اور مسکراہٹیں تھیں۔ آج اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو چہرہ سیاہ کیوں ہو گیا ہے؟ اور پھر
بیٹوں سے اچھا رویہ اور بیٹیوں سے منفی رویہ رکھنا، تو پھر بیٹی بھی یہ زبان حال سے کہتی ہے اے باپ یہی رویہ رکھنا تھا تو مجھے بھی تو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیتا، میں تیرے آنگن میں نہ آتی، تیرے گھر میں نہ ہوتی۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ جنہیں اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں، ان بیٹیوں کی صحیح معنوں میں پرورش کرو، ان کی تربیت کرو، ان کی اصلاح کرو، زیور تعلیم سے آراستہ کرو، قرآن و سنت کی تعلیم ان کو دو، اچھی تربیت کرو۔ رب نے 2 دی ہیں تو ان کا فرض ادا کرو، 3 عطا کی ہیں تو ان کا فرض ادا کرو۔ کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب تمہیں اپنے دامن سے لگا لیں گے۔ چوتھی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، یہ قیل و قال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا ہے، ناپسند کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، قیل و قال۔ اور یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، بات کو طول دینا، بات کو لمبا کرنا اور بات میں کیڑے نکالنا، جملوں کا پوسٹ مارٹم کرنا۔ اور یہ عادت ہمیں ایسی پڑی، پریکٹس ایسی ہوئی، یہ بحث و تکرار تو ہمارے آپس میں ہوتے تھے، نوبت یہاں تک پہنچی کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، آپ کی سیرت و کردار میں، رب کے قرآن میں بھی ہم نے قیل و قال شروع کر دی۔ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل پرست جتنے بھی ہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ جی عقل میں نہیں پڑ رہی، تو اس عقل کو جوتوں کی ضرورت ہے۔ جس عقل میں یہ نہیں پڑ رہی، کہتے عقل نہیں مانتی۔ حدیث تیری عقل کی پابند نہیں ہے، اللہ کا قرآن تیری عقل کا پابند نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، تو بھی، تیری عقل بھی، تیرا مزاج بھی، تیرے احساسات بھی، تیری خواہشات بھی، ساری کی ساری وہ اللہ کے دین اور شریعت کی پابند ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کے ادنا و اعلیٰ، امیر اور غریب، مرد اور عورتیں، چھوٹے اور بڑے، عربی اور اجمی، شہری اور دیہاتی، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت ساری کی ساری جنت میں جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما دے۔ الا من ابا، جو جانے سے خود انکاری ہوگا وہ نہیں جا پائے گا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، کون ہے وہ بد نصیب جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا؟ فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرنے والا ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو یہ قیل و قال سے کام نہیں لینا، وکثرت السؤال، اور بہت زیادہ سوالات بھی نہیں کرنے۔ پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئیں، تباہ ہوئیں، برباد ہوئیں، سبب کیا تھا؟ انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، سبب یہی تھا نا، بہت زیادہ سوال کرنے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجیے، معاملہ اتنا تھا بھی گائے کو ذبح کر دو، ایسے ایسے باتوں میں کیڑے نکالنا شروع کیے، چکر پہ چکر، چکر پہ چکر پیغمبر کے لگوا رہے ہیں، سوال پہ سوال کر رہے ہیں۔ اور بسا اوقات انسان اپنے سوالوں کی دلدل میں دھنسا جاتا، اپنے سوالوں کی جال کے اندر خود پھنس جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب کی بات ہے، واقعی افہام و تفہیم کے لیے، بعض اوقات لوگ تماشے کے لیے بھی علماء سے سوال شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں نا دیکھی تماشا، میں ایسا ونگا سوال کروں گا کہ انہوں نے جواب نہیں آنا۔ وہ تو اللہ کا شکر کریں کہ علماء کرام اس امت کے مربی ہیں، اگر وہ بھی ونگے ہو گئے نا تو پھر رب دنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا
بات سمجھ آ گئی، ہاں قرآن کی آیت آ گئی، حدیث آ گئی، سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ لیجیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سمجھ نہیں آئی، کوئی عرض کی بات نہیں، لیکن بلا وجہ سوال پہ ہی سوال، سوال پہ ہی سوال، بندہ یہ سوچے چلو آج 2 گھنٹے ویلے گئے، کوئی شغل ہی لا لی، مذاق کے اندر یہ سلسلہ شروع کر دے بندہ۔ چھٹی بات آپ نے ارشاد فرمائی وَإِذَاعَةَ الْمَالِ، مال کا جو ضیاع کرنا ہے، مال کو ضائع کرنا، یہ بھی حرام ہے، ناپسند کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلے کیا تھا؟ ایک شخص ہے جو جس نے مٹھی بند کی ہوئی ہے، نہ اپنے اوپر خرچ، نہ اولاد پر خرچ، نہ بیوی بچوں پر خرچ، نہ مہمانوں پر خرچ، جبکہ مہمان من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر آخرت پر ایمان اور یقین رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کسی بندے کا ایمان جانچنا ہو تو اس کا دسترخوان دیکھ لو، پتہ چل جائے گا اس کے اندر ایمان کتنا ہے، مہمان کی تکریم اور عزت کتنی کرتا ہے۔ مال کو ضائع نہیں کرنا۔ وہ شخص بھی درست نہیں ہے جو بخیل بن کے بیٹھا ہے، اور یہ بھی شخص بہتر نہیں ہے جو شیطان کی راہ میں لٹا رہا ہے۔ بندہ کہ جناب بڑا سخی آدمی، ایسی سخاوت کی اللہ کو ضرورت نہیں کہ انسان حرام راستے پر، شیطان کی راہ پر خرچ کرے، تبذیر کرے، غلط راستے پر خرچ کرے، تھوڑا کرے یا زیادہ کرے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ لا تبذر تبذیرا، تو نے تبذیر نہیں کرنا ہے۔ تبذیر کیا؟ جس طرح بندہ بیج ہاتھ میں پکڑتا ہے نا، زمین میں چھڑکتا جاتا ہے، پھینکتا جاتا ہے، وہ تو چلو اچھی ایک مثال ہے نا کہ وہ اللہ کے بھروسے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ایک دانے سے 700 عطا کرے۔ یہاں کیا ہے جی؟ بڑی شہرت ملے گی جناب شیطان کے راستے میں خرچ کرنے میں۔ آگے کیا ہے جی؟ فروری آ رہا ہے نا، مارچ آ رہا ہے، بسنتیں بھی ہوں گی، گڑیاں بھی اڑیں گی، ڈوریں بھی لگیں گی، ویلنٹائن ڈے بھی منایا جائے گا، ساری یہ بک بک ہوگی اور اس کے اوپر پیسہ خرچ ہوگا۔ لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے، شیطان کی راہ میں خرچ کرنے والے، وہ شیطان کے ہی بھائی ہیں۔ اور شیطان کون ہے؟ وکان الشیطان لربہ کفورا، جب انسان شیطان کی راہ پر چلتے ہوئے غلط راستے پر خرچ کرتا ہے تو یہ انسان بھی شیطان کی طرح کافورا ہو جاتا ہے، بھائی جو اس کا ہو گیا۔ شیطان بڑا بھائی، یہ چھوٹا بھائی، جو بڑا کہے گا یہ کرے گا، اس راستے پر وہ چلائے گا یہ چلے گا۔ شیطان کا مشن کامیاب اور یہ شخص ناکام و نامراد ہو گیا۔ اسراف بھی نہیں کرنا، جس طرح بخل جائز نہیں ہے اس طرح تبذیر جائز نہیں، اسی طرح اسراف بھی جائز نہیں ہے۔ اسراف کیا ہے کہ آپ صحیح راستے پر خرچ کر رہے ہیں مگر ضرورت سے زیادہ کر رہے ہیں۔ لا تسرفوا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اسراف نہیں کرنا۔ انہ لا یحب المسرفین، اس لیے کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک کام آپ کا 10 لاکھ میں ہو رہا ہے، کہتے نہیں میں تو 1 کروڑ خرچ کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ 90 لاکھ آپ زیادہ خرچ کیوں کریں گے؟ کہتے ہیں کون سا غلط راستے پر کر رہے ہیں؟ بھی راستہ صحیح ہے لیکن 10 لاکھ میں کام ہو رہا ہے، اور یہیں سے ہی تبذیر کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور اس چیز سے بچنا ہے اور ہم نے رکنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو آپ نے فرمایا الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ تیسری روایت ہے، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک ہے، وعقوق الوالدین، یہاں پر والدین کا ذکر ہے، صرف ماؤں کا نہیں، اور اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں، وقتل النفس، کسی کو قتل کر دینا۔ مسلمان اگر مسلمان کو قتل کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ قتل کرنا مسلمان کو تو دور کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حمل علینا الصلاح فلیس منا، من صلی علینا الصلاح فلیس منا، من رفع علینا الصلاح فلیس منا،
جو خالی کوئی مسلمان کسی مسلمان پر اسلحہ صرف اٹھا لیتا ہے، سیدھا کر لیتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ کسی اور سے ہو سکتا ہے، فلیس منا، میں محمد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ذمی ہمارے پاس ہے، جس طرح سیالکوٹ کا سانحہ ہوا، جس طرح کوئی ہمارے پاس ہے، تو کیا اس طرح اس کو مارنا، قتل کرنا، پھر یہ آگ کا عذاب جو صرف اللہ کا حق ہے، اور نعرے لگانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس ظالموں، اس سے بڑی بے ادبی اور گستاخی کیا ہو سکتی ہے کہ کام تم وہ کر رہے ہو جو شریعت اسلامیہ سے تعلق نہیں رکھتا، اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈال کر اللہ کی مخلوق کو آگ کا عذاب دے رہے ہو، اور نام لے رہے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نعرے ان کے لگا رہے ہو۔ جس پیغمبر کے نعرے لگا رہے ہو، رب العالمین نے تو یہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے تو اسے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے جب شکست خوردہ ہو کے گیا ہے نا، اس کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں مسالک آپس میں ٹکرائیں، یہاں پر خون ریزی ہو، لڑائی ہو، جلاؤ گھراؤ ہو، بسیں جلیں، ملک جلے، اثاثے جلے۔ اس کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان کی منڈیاں، مارکیٹیں بند ہو جائیں، معیشت تباہ ہو جائے، تعلیم برباد ہو جائے، لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں، ہر طرف خوف اور ہراس کا سما ہو، امن و امان نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ لیکن اس میں الحمدللہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب اس قسم کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہی ہے کہ چلو مسالک نہیں تو مذاہب آپس میں ٹکرا جائیں، لیکن اس طرح کا جو قتل ہے وہ قابل مذمت ہے، قابل تحسین اور قابل تعریف نہیں ہے۔ اس حدیث میں جو اگلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، والیمین الغموس، جھوٹی قسمیں اٹھانے سے بھی، پہلا تھا جھوٹی بات کرنا، پھر ہے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ہماری جو کاروباری برادری ہے، تاجر برادری ہے، خصوصاً جو پرچون کا کام کرتے ہیں، ہول سیلر زیادہ تر اس سے بچے ہوئے ہیں۔ بات بات پہ قسم، باجی اللہ کی قسم ایسا نہیں، باجی اللہ کی قسم ویسا نہیں، باجی اللہ کی قسم اتنے میں خرید نہیں ہے، باجی اللہ کی قسم یہ گھر میں اتنے کا نہیں پڑتا۔ یہ ساری قسمیں اٹھا اٹھا کے شام کو جب جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، جناب آج 50,000 روپے پروفٹ کما لیا ہے۔ ذرا یہ تو دیکھ، جو گناہ کما کے آیا ہے وہ 50,000 کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ قال الله عز وجل في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں 10 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین تمام وہ امور اور کام جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے، اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو اور ملک پاکستان کے باشندوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سے وہ کام لے لے جو اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہیں۔ اس مرکز کے روئے رواں مسجد اسحاق کے بانی، محتمم اور منتظم محترم میاں محمد کاشف شیخ صاحب جو علیل ہیں اور ان کو چوٹ آئی ہے ٹانگ پر، پاؤں پر،
ان کے لیے اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما لا بأس طہور ان شاء اللہ۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ۔ اور کچھ احباب نے اپنے فوت شدگان کے حوالے سے بات کہی ہے۔ جتنے بھی ہمارے قریبی جماعتی احباب دوست اللہ کے ہاں جا چکے ہیں، اللہ تمام موحدین سے راضی ہو جائے، قبر کا حساب آسان فرمائے، اور اسی طریقے سے اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزولہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم فقہم من فتنة القبر وعذاب النار۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ تقوی کے حصول کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اسی طریقے سے کہ ایسی دعا بتا دیں کہ صرف اللہ اپنا ہی محتاج کر دے۔ یہ بڑی عظیم دعا ہے۔ تقوی تو ایسا موضوع ہے جس کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے، لیکن میں اس موقع پر ایک دعا پڑھ دیتا ہوں جس میں 1 2 3 نہیں 4 چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کثرت سے مانگی ہیں، اور یہ چاروں چیزیں ان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں، اس کے باوجود بھی مانگی ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اس میں ہدایت کا سوال بھی ہے، تقوی کا سوال بھی ہے، پاک دامنی کا سوال بھی ہے، اور اللہ تو مجھے اپنے علاوہ سب سے مستغنی کر دے، یہ دعا بھی ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا مل جائیے، کاندھے اور قدم اچھی طرح ملائیں، خلا کو پر کریں، استووا واعتدلوا۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم
مسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا